الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے جنہوں نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو اکیلے شکست دے دی۔ اگر دیکھا جائے تو جتنا بڑا امتیاز اسٹور ہے، جتنا ان کا سیٹ اپ ہے، جتنی ان کی برانچز ہیں، جتنا بڑا ان کا کاروبار ہے، جس طرح ان کا ہیڈ آفس ہے، جو کچھ ہے، تو یہ بات ایک مشکل بات تھی کہ ہم لوگ ایک آواز اٹھاتے سوشل میڈیا پر، وہ نہ صرف یہ کہ اس آواز کو سنتے بلکہ وہ پھر رابطہ کرتے اور اس پر آتے اور پھر وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے۔ ایک طرف جہاں بلا شک و شبہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور مہربانی ہے، کیونکہ الحمدللہ نیت میں اخلاص تھا۔ بار بار یہ بات ساتھیوں نے رکھی کہ مفتی صاحب بڑی چھوٹی بات ہے، آپ ایک پنکھے کی بات کریں، موبائل کی بات کریں اور ایک واکر کی اور ڈبل پیمنٹ کی بات کریں، لیکن میں نے بار بار ساتھیوں سے عرض کیا جب مشورہ چل رہا تھا کہ یار یہ سوچو لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، لوگ کتنے پریشان ہوتے ہوں گے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ وہ بات ہم نے آپ سب کے سامنے رکھی اور آپ سب نے اسے محبت سے لیا اور اسے ہر طرف شیئر کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا آج کا، آپ مان لیں کہ ایک کلک آپ کی طاقت ہے، ایک شیئر آپ کی طاقت ہے۔ ہمارا ایک ساتھی دنیا کے لحاظ سے بڑا کمزور سے، لیکن اس نے جو 2 کلک 2 شیئر کر دیا نا، اس نے طوفان مچا دیا، پوری دنیا میں بات گئی۔ ظاہر ہے کہ بات امیج پر آئی۔ اب یا تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں، جو مجھے محسوس ہوا وہ یہ کہ جو انتظامیہ اور جو لوگ آئے تھے وہ بڑے بااخلاق، اور ویسے بھی جن لوگوں کو آگے رکھا جاتا ہے وہ بااخلاق اور سمجھدار اور دھیمے اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو تشریف لائے تھے انہوں نے بڑی تحمل مزاجی سے بات سنی، بہت ساری باتیں انہوں نے تسلیم کی کہ واقعی یہ ہمارے ہاں غلطیاں موجود ہیں، خلا موجود ہیں، ہم اس سے درست کریں گے۔ اور جو میرے معاملات تھے تو مجھے سب سے پہلا ایک معاملہ تھا ڈبل پیمنٹ ایشو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم فوری طور پہ یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کارڈ نمبر بھیج دیں، تو ہم اس کارڈ نمبر کے حساب سے آپ کو بنا کے بھیج دیتے ہیں ایک میسج یا ای میل کہ جناب یہ پیسے ہمارے پاس نہیں آئے، بینک ان کو واپس کرے، کیونکہ وہ 5-6 دن گزر گئے اب تک مجھے پیسے نہیں آئے 9 مارچ سے اب تک۔ تو وہ انہوں نے 10 ورکنگ ڈیز کا ٹائم لیا۔ اب اسی نقطے پر آپ سوچئے کہ یہ تو دن میں ان کی کسی نہ کسی برانچ پر 8-10 دفعہ ہو ہی جاتا ہے، کامن ہے، تو اس عام آدمی پر کیا گزرتی ہوگی۔ میں نے ان سے کہا دیکھیں میری پیمنٹ تو گئی، آپ کے پاس آئی نہیں، تو کم از کم آپ اتنا تو کریں کہ فوری طور پہ ایک میسج، اپنا باقاعدہ میسج یا ایک ای میل وہ کر کے آپ گاہک کو، کسٹمر کو دے دیں کہ جناب پیسے ہمارے پاس نہیں آئے، ان کے پیسے ان کو واپس کیے جائیں، تاکہ وہ بینک سے اپنا بات کرے اور معلومات کرے اور وہ آخرکار پیسے، اس کو یہ تسلی ہو جائے کہ یہ پیسے امتیاز کے پاس نہیں ہیں، میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا، اور اسے ایک ہی جگہ معلوم ہو کہ وہ میرا بینک ہے جہاں سے میں نے پیسے لینے، اور وہ پیسے بھی کیا بینک نے دوبارہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دینے، کیونکہ امتیاز نے تصدیق کر دی، مجھ سے گئے ہیں بینک مانتا ہے، امتیاز کے پاس نہیں گئے امتیاز مانتا ہے، رہ گئے بینک کے پاس، بینک کے سسٹم میں کہیں ہیں وہ واپس کر دے گا۔ تو انہوں نے مانا کہ ہمارے ہاں یہ کمزوری ہے۔ میں نے کہا اتنے دن ہو گئے مجھے تو آپ نے کوئی میسج نہیں کیا، مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ کمپلین کرو، وہ تو میں کر ہی لوں گا، آپ کے ہاں جو میرے پیسے گئے آپ میری کیا مدد کر رہے ہو۔ اور ایسی بھی کچھ شکایات ہے کچھ لوگوں نے بتائی، انہوں نے کہا وہ وقت گزر گیا جناب، وہ پیسے ہی مر گیا، وہ کہیں سے بھی نہیں آئے۔ میں نے کہا یہ آپ کا فرض ہے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور کہا کہ ہم یہ سسٹم فوری طور پہ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر برانچ میں ایک کسٹمر کیئر ہے، آپ وہاں چلے جائیں، لوگوں کو بھی مطلع کریں کہ وہاں آپ کی شکایت درج ہوتی ہے۔ وہاں ایک کاؤنٹر ہے، میں بھی گیا تھا وہاں، لیکن وہ برائے نام کسٹمر کیئر یا شکایت، تو وہ ہوتا کیا جی اس سے مسئلہ اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے اس کے پاس ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ مجھے کہتے کہ یہ ہے جی کسٹمر کیئر، آپ یہاں شکایت درج کرائیں، ہم اس کو تھرو پراپر چینل لے کے چلیں گے۔ دوسرا میری ڈبل پیمنٹ گئی تھی، وہ فوراً آ جاتی ہے نہیں آئی، رات کو آ جاتی ہے نہیں آئی، 2 دن 3 دن 5-6 دن ہو گئے وہ پیمنٹ نہیں، تو یہ کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیں کہ آپ کے پیسے ملے، اور جو صحیح اصل طریقہ ہے جیسے میں نے کہا ایک میسج کر دیں فوری طور پہ کہ بھائی ہماری طرف نہیں آئی۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جی ہم اس سسٹم کو بہتر کریں گے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بینک کو ایک ای میل کر دیں، وہ کسٹمر کو بھیج دیں، یا ایک میسج فوری طور پہ ہم کسٹمر کو بھیج دیں کہ جناب یہ والی جو پیمنٹ کا ایشو ہے یہ ہمارے پاس نہیں آئی، اسے واپس کیا جائے، تو وہ اپنا بینک میں کمپلین کر کے کچھ دن، تو ایک یہ فائدہ ہوا۔ دوسرا اللہ بھلا کرے، انہوں نے کہا جی امتیاز عباسی صاحب نے خود فون کیا، انہوں نے کہا مفتی صاحب کو جا کر میرا سلام کہیں، ان سے معذرت کریں اور ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ان غلطیوں کو درست کریں۔ اب دوسرا معاملہ کیا تھا؟ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو موبائل فون ہم نے لیا وہاں سے A16 سیمسنگ کا، وہ مارکیٹ میں 50,500 کا اویلیبل ہے، جبکہ ان کے ہاں لکھا ہے 60,000، تقریباً 59,000۔ تو
یہ جتنے کا بھی بیچے ان کی چیز ہے سامسنگ کے ساتھ، وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن وہاں لکھا تھا پرائس ڈراپڈ. یہ وہ چیز تھی جس پر ہماری بہت طویل بحث ہوئی، اور ہماری طرف سے کئی سارے ہمارے عثمان بھائی کینیڈا سے موجود تھے، احمد بھائی موجود تھے، ذاکر بھائی موجود تھے، رضا بھائی موجود تھے، ہمارے شہیر بھائی موجود تھے، اور ہمارے بہت سارے بھائی جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں ماشاءاللہ، اور پروفیشنلز ہیں اور مختلف آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں اور مختلف این جی اوز کے ساتھ رفاہی کام بھی کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے بزرگ بھی موجود تھے، ان سب نے بھی اس گفتگو میں حصہ لیا. یہاں گفتگو ذرا لمبی ہوئی. انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں سامسنگ دیتا ہے 64,000 کا، وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے 64 کا بیچنا ہے، اس میں کٹ کٹا کے مطلب 3,000 روپے ہمارے ہیں، تو ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم 61 سے نیچے بیچیں. اب ہم کچھ عرصہ دیکھتے ہیں وہ موبائل نہیں بکتا تو ہم اس پہ لگا دیتے ہیں پرائس ڈراپڈ اور 61 کر دیتے ہیں. مزے کی بات وہ اب بھی مارکیٹ سے 10,000 روپے مہنگا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے تو پرائس ڈراپ کیے. میں بار بار اس بات پہ زور دیتا رہا کہ جب میں نے وہاں دیکھا پرائس ڈراپڈ، مجھے نہیں پتا یہ آپ نے آپس میں کیا گٹ مٹ کر کے کم کیا، مجھے اتنا پتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں پرائس ڈراپ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مارکیٹ سے کم ہے، مارکیٹ میں جو ریٹ ہے یہ اس سے کم ہے. میں نے وہ آپ پہ اعتماد کر کے لے لیا، تو میں تو اعتماد میں مار کھا گیا نا کہ میں نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ کو سچا اور شریف سمجھا. آپ کہہ رہے نہیں ہمارا اندر سے مطلب یہ پہلے 64 تھا اب 61 ہو گیا، تو ہم اس کو پہلے سے ڈراپ ہونے کو پرائس ڈراپ کہتے ہیں. پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ اچھا مفتی صاحب آپ بتائیں کہ ہم وہاں کیا لکھ دیں. تو میں نے اس پر ان کو لطیفہ سنایا پطرس بخاری کا. میں نے کہا پطرس کہہ رہے ہیں کہ میں گھڑیاں ٹھیک کرانے گیا بازار، تو گھڑی ٹھیک کرانے گیا، دیکھا ایک دکان پہ گھڑیاں لٹکی ہوئی تھی. میں نے کہا جی عذرائے کرم گھڑی ٹھیک کر دیں. انہوں نے کہا جی ہم گھڑیاں ٹھیک نہیں کرتے. میں نے کہا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم خطیں کرتے ہیں. نہیں ہے. میں نے کہا اگر خطیں کرتے ہیں تو پھر آپ نے یہ گھڑیاں کیوں لٹکائی ہوئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے پھر اچھا آپ بتا دیں ہم کیا لٹکائیں. تو میں نے ان کو یہ لطیفہ سنایا. میں نے کہا میں قربان جاؤں مارکیٹنگ ہیڈ پورے پاکستان کا، وہ مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا آپ بتائیں. پھر بھی میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ لکھ دیں پریویس پرائس ڈراپڈ، جو گزشتہ قیمتیں تھیں وہ نیچے ہو گئی ہیں، یہ آپ لکھ دیں آدمی سمجھ جائے. اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ لے کہ یار یہ پریویس پرائس ڈراپڈ کا کیا مطلب ہے. اور میں نے کہا کہ اچھی جگہ پر کوئی بندہ کھڑا ہو تو کہ یہ مارکیٹ سے پھر بھی مہنگا ہے، وہ تو ظاہر ہے آپ کبھی بتائیں گے. کہنے لگے جی ہم تو اپنی ویب سائٹ پہ بھی آویزہ کرتے ہیں، لوگ تو ان کو لائک کر رہے ہوتے ہیں. وہ بچیاں، وہ بچے، وہ لوگ جو عام مارکیٹ کبھی گئے نہیں، وہ ایلیٹ کلاس والے، وہ آن لائن شاپنگ والے، وہ بیکن ہاؤس اور وہ سٹی گرامر والے، ان کو کیا پتا، وہ تو لائک کریں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے فٹ ہے. جبکہ وہ عام مارکیٹ میں چاہے وہ سرینا ہو، وہ ابو الحسن اصفہانی ہو، وہ گلشن ہو، وہ صدر ہو، وہ ہر جگہ 10,000 روپے سستا مل رہا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا جی ہمیں سامسنگ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ہم اس سے سستا نہیں بیچ سکتے. میں نے کہا یار آپ 10 کروڑ کا بیچو، ہمیں اس سے کیا، لیکن آپ پرائس ڈراپڈ مت لکھو، وہ جملہ مت لکھو جس سے دھوکا ہو. انہوں نے کہا جی ہم دیکھ لیتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، ہم کچھ ایسا کریں گے کہ جس سے یہ معاملات بہتر ہوں. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات وہاں پر ڈبل پیمنٹ کا واپس آنا، موبائل کے مسئلے کا یہ کہ پرائس ڈراپ لکھا. میرا جو موبائل تھا اس پر انہوں نے کہا جی آپ کا، میں چونکہ موبائل وہیں چھوڑ آیا تھا، تو انہوں نے کہا مفتی صاحب اگر موبائل کھلا نہ ہو، لوگ آ کر ہم سے کہیں کہ باہر یہ سستا مل رہا ہے آپ نے بہت مہنگا دیا، اگر وہ کھلا نہ ہو پیک ہو تو ہم واپس کر لیتے. انہوں نے کہا آپ دیکھیں ہم آپ کے پاس بھی تو چل کے آئیں، ہمیں لوگوں نے کہا مت جانا خطرناک مولوی ہے یہ ہے وہ ہے، لیکن کہتے ہیں جی ہمیں امتیاز صاحب نے بھی فون کیا اور ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہمیں مفتی صاحب کے پاس جانا ہے. اچھا پھر عذرائے تفنن کہنے لگے مفتی صاحب ویسے آپ بہت اچھے ہیں اور اتنے خوفناک تو بالکل بھی نہیں ہیں، یا جتنے خوفناک آپ ابھی ہمیں اتنے خوفناک تو نہیں ہیں جتنے آپ لگتے ہیں، تو سامنے تو آپ بہت اچھے ہیں. میں نے کہا جی میں بھی آپ جیسا غریب آدمی ہوں. اور کہنے لگے مفتی صاحب ایسا نہیں ہے، وہ آپ نے شیراز کو کہا، آپ کو لگا کہ پتہ نہیں وہ ان میں سے ہے جو آپ کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے یا جو گستاخان صحابہ ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ میرا اپنا نام عون محمد ہے مفتی صاحب، تو ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں نے کوئی الزام عائد نہیں کیا، میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے. اس کی پہلی وجہ ہوئی ہے کہ میں جب ہیڈ آفس کال کر کے کہہ رہا ہوں کہ مینیجر وہاں موجود ہو سامنے نہیں آ رہا، جب میں وہاں جا کے کہہ رہا ہوں تو ہیڈ کیشیئر آ کے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جی یہیں بات کریں. اندر جو بندہ مجھے لے کے جا رہا ہے وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم سے بات کر لیں، اس معاملے کو حل کر رہے ہیں. وہ ہاتھ جوڑا کہ نہیں سمجھا کریں نا جی ہماری بھی نوکری ہے. میں نے کہا اس کے باوجود سامنے نہیں آ رہا. پھر ایک دفعہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم موبائل واپس لے رہے ہیں. پھر میں باہر آ گیا کہہ رہے نہیں لے رہے. پھر میں کیا کہہ رہے اچھا جی واپس لے رہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی آپ یہاں رکھ کے چلے جائیں معاملہ حل ہو جائے گا. پھر ان کا فون آ رہا ہے نہیں جی حل نہیں ہوگا، آپ آ کے اپنا موبائل لے جائیں یا ہم آپ کو گلشن برانچ بھجوا دیتے ہیں. میں نے کہا اتنا کچھ تو مجھے لگ رہا تھا پیچھے وہ بیٹھ کے فساد کر رہا ہے. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں یہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا جی مانتے ہی ہو غلطی ہے.
اور انہوں نے کہا آج بھی انہوں نے ہمارے ساتھ آنا تھا. مطلب ایک کہنے کی بات ہوتی ہے, جس نے آنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے, لیکن وہ بس ان کے ہاں ان کا آج جو ہے وہ نائب وہ ڈیوٹی پر نہیں ہے, وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے, ورنہ شیراز صاحب جو بحریہ ٹاؤن کے برانچ مینیجر ہیں وہ بھی آج ساتھ آتے. میں نے کہا سامنے کیوں نہیں, کہہ رہے جی یہ واقعی ان کو آنا چاہیے تھا, ان کی ڈیوٹی تھی, وہ وہاں کے معاملات کو دیکھتے ہیں, اس دن وہاں کے سامنے اور وہ آ جاتے. یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. جو ایک ذمہ دار ہوتا ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں نا, وہ بندے کو بھی تھوڑا عام آدمی سے زیادہ جانچ لیتا ہے, تو وہ اس دن بھانپ لیتے, معاملات ٹھیک ہو جاتے. اچھا ایک بات اس دوران انہوں نے یہ کہی, مفتی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ اوپر والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ رک جائیں, ہم اس معاملے کو ہینڈل کر لیں گے, اور پھر جا کے کہتے ہیں سر وہ معاملہ ہم نے ہینڈل کر لیا. میں نے کہا ان سب سے تو پھر یہ چھلکتا ہے نا جو ٹریننگ کی کمی ہے, عملہ ٹرینڈ نہیں ہے. کہنے لگا مفتی صاحب یہ پرابلم تو ہے, امتیاز میں ہم لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, وہ دوسری آرگنائزیشنز لے جاتی ہیں, ہمیں پھر نئے لوگ لا کے رکھنے پڑتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. میں نے کہا امتیاز ویسے نام سے کوئی ایسی دوشیزہ لگتا تو نہیں ہے کہ لوگ اسے اتنے دھوکے دے دے کے جاتے ہوں اور اس طرح بے وفائیاں کر کے جاتے ہوں. لیکن بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے, ایک بڑی آرگنائزیشن میں ایک آدمی کام کر رہا ہو کچھ عرصہ, تو دوسری آرگنائزیشن اسے ہنس کے لیتی ہے کہ جی اس کے پاس تجربہ ہوگا. تو ان کے پاس ٹریننگ یافتہ لوگوں کی کمی ہے, اور کام ماشاءاللہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت یہ ایک ایسا برانڈ ہے کہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ان کے سٹورز پہ لوگوں کا رجوع ہے, اور ایسا رش ہے. اور یہ جو پچھلے دنوں بچوں کا, عورتوں کا, مظلوموں کا قتل عام ہوا, اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں سے چیزیں نہ لینے کی بات چلی, تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھی پاکستان میں امتیاز کو ہوا کہ یہ جی ملکی برانڈ رکھتے ہیں. اب اس سے آگے تو وہ جو معاملات تھے, انہوں نے کہا وہ موبائل کی قیمت انہوں نے مجھے دی تھی, انہوں نے کہا مفتی صاحب وہ ویڈیوز ہٹا دیں, آپ کا ہمارا معاملہ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا یہ ہو جائے گا, لیکن یہ جو ہم نے آواز اٹھائی پورے مشورے کے بعد کہ عام آدمی کو جو تکلیف ہو رہی ہے, انہوں نے کہا ایک تو ہم یہ جو کسٹمر کیئر ہے. اچھا میں نے کہا کسٹمر کیئر والا شکایت لیتا کیسے, لکھتا ہے کمپیوٹر میں نوٹ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کمپیوٹر میں نوٹ کرتا ہے. میں نے کہا پھر اس کو کوئی نمبر ملتا ہے؟ وہ اس کا کہنے لگے جی نمبر تو نہیں ملتا, اس کا فون نمبر لے لیتے ہیں, فون نمبر ہی اس کا کمپلین نمبر ہوتا ہے. وہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے اگر ہیڈ آفس کال کرے گا تو وہ جو اس کا فون نمبر ہے وہ کمپلین نمبر ہے, اس سے وہ اپنا پوچھ سکتا ہے. مطلب کیا ہوا, مطمئن کرنے کے لیے ایک ڈیسک پہ ایک بندہ بیٹھا ہے, وہ آپ کی وہ لکھ لے گا, آپ کو کہہ دے گا جی ٹھیک ہے. اب آپ نے پیچھا اس کا خود کرنا ہے, یہ آپ کے پیچھے نہ آئیں گے, نہ آپ سے بات کریں گے, نہ پوچھیں گے. وہ کہہ رہے ہیں جی اتنا, ان سے اس وقت اصل میں کاروبار جس تیزی سے پھیل رہا ہے, ان سے وہی سب سنبھالا جائے تو بڑی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی فلاں چیز کا سسٹم. پھر میرے سامنے انہوں نے فون کیا, انہوں نے فون کر کے کہا جب ایک آدمی کمپلین کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئی نمبر دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا سر نمبر تو نہیں دیتے. یعنی یہ خود ان سے پوچھ رہے, لیکن انہوں نے بڑی دیانت سے, اور وہ جو تشریف لائے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت مہذب, بہت اچھے, بہت پیارے تھے, اور انہوں نے بات بہت خوبصورت انداز میں کی. تو انہوں نے کہا جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کو بہت منظم کریں گے, ڈبل پیمنٹ کا ایشو ہوگا, فوراً کمپلین درج ہوگی, اس سے ہمارا ادارہ میسج کرے گا کہ ہمارے پاس نہیں آیا, تصدیق کر دے گا, وہ بینک سے لے لے گا, اور ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ ایک مسئلہ حل. دوسرا یہ کہ وہ جو کسٹمر کیئر ہے وہاں پر اب باقاعدہ وہ درج کر کے نمبر 1 اس کو نمبر دیا جائے گا. نمبر 2 ہم وہاں ایک ہاٹ لائن مینشن کر دیں گے کہ بعض اوقات برانچ والے چیز کو روک دیتے ہیں, وہ ڈائریکٹ اس برانچ ہاٹ لائن پر کال کر کے اپنی شکایت درج کرا. تیسرا یہ ہم وہاں QR کوڈ دے دیں گے, وہ اس کو اسکین کر کے فوری طور پہ اپنی شکایت درج کرا دے گا. وہ ہم تک پہنچیں گی جہاں زیادہ, چاہے وہ ڈبل پیمنٹ کی ہوں, وہ اوور بلنگ کی ہوں, وہ بد اخلاقی کی ہوں, وہ وزن کی کمی کی ہوں, اور اسی طرح کوئی چیز معیار ہلکا ہے یا اس میں کوئی ملاوٹ ہے. کہنے کا اتنا بڑا سسٹم ہے, ہو جاتا ہے, ہم بھی مانتے ہو جاتا ہے. لیکن اچھا میں نے یہ بھی عرض کیا کہ آپ نے جو اتنے لوگ ایک چھت کے نیچے بٹھائے, ان سے بھی بات کریں کہ اپنا ٹرینڈ عملہ بھیجیں اور لوگوں کو سچی بات بتائیں. آپ کی چھت کے نیچے کوئی آدمی جھوٹ بول کے چیز بیچ رہا ہے, اب وہ دیکھیں نا, گلشن اقبال سے عامر عثمانی صاحب پہلے انہوں نے خود آنا تھا, پھر انہوں نے اپنا وہ کنٹری ہیڈ بھیجا, وہ آیا, پنکھا لے کے آیا, پنکھا چینج کیا, گفٹ لایا تھا, وہ میں نے نہیں لیا, نہ لینا بنتا تھا وہ, تو پنکھا انہوں نے چینج کیا. اور انہوں نے کہا مفتی صاحب کوئی پرابلم ہوگی ہم پنکھا لے جائیں گے, پیسے دے جائیں گے, نہیں تو تا حیات آپ ہمیں بلائیں, ہم اس کی سروس کریں گے, ہماری چیز ہے, ہم ذمہ دار ہوں. پچھلا لے گیا, دوسرا دے گئے, اب ہم اسے چلا کے دیکھ رہے ہیں وہ اچھا چل رہا ہے. اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملے. ایک یہ ہے آواز اٹھائیں اخلاص سے, نیت سے, اور سب مل جائیں تو وہ آواز پہنچتی ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اسی طرح ہم سسٹم کو اور اداروں کو بہتر کر سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ دوسری طرف بھی جو لوگ ہیں ان میں بھی بھلے لوگ موجود ہیں. دیکھیں جس کا اپنا کاروبار ہے نا, اس کو فکر ہوگی, اس کو امیج کی فکر ہوتی ہے, وہ بندے بھیجتا ہے. یہ جو نیچے والا ہے وہ تو اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کی گائے ذبح کرا دے گا, بولے گا ٹھیک ہے جہاں معاملہ جا رہا جانے دو, ہمارا کیا ہے, یہاں جاب نہیں ہوگی, ہم کہیں کل اور چلے جائیں گے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے عملے کی بد اخلاقی ہے, مثلاً میں وہاں گیا, میں نے کہا اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں, وہاں پر جو وہ تھا عاصم عباسی ہیڈ کیشیئر بحریہ, اس نے کہا نہیں جی یہیں کھڑے ہو کے بات کریں.
تو بعد میں پھر اس نے کہا سر میں نے چونکہ وہاں کھڑے ہو کے کمپلین درج کرنی ہوتی ہے تو میں نے یہ سوچا یار یہیں کا معاملہ یہیں کر لیتے, تو مجھے طریقے سے کہتے. تو اس نے کہا نہیں جی یہیں بات ہوگی. جب میں نے تھوڑا بات کی پھر اندر لے گیا, پھر ساری سیٹیں ویٹیں ٹھیک ہو گئی. انہوں نے کہا جی بد اخلاقی ہے, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا ہزاروں لوگوں نے کمنٹس لکھے ہماری ویڈیوز کے نیچے, اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ شاپنگ بیگ کا کیا چکر ہے, یہ اتنا مہنگا شاپنگ بیگ کیوں فروخت کر رہے ہیں. یہ بات میں بھول گیا, ان سے نہیں کر سکا ورنہ میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے. اچھا اسی طرح ایک ساتھی نے یہ بھی کہا کہ یار اتنا بڑا اسٹور ہے اور کھانے کی بھی اتنی چیزیں بیچتے ہیں لیکن ڈھنگ سے بیٹھ کر کھانے کی وہاں پر کوئی جگہ موجود نہیں ہے. وہ ہونی چاہیے. تو سال کے 11 مہینے تو یقیناً ہونی چاہیے, اور رمضان میں تو بچے اگر جا رہے ہوں تو بچوں کے لیے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے. اوور بلنگ پر جو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس شکایات ہیں, ہم اس کو درست کریں گے. میرا جو خیال ہے وہ آپ سن لیجئے. اوور بلنگ نہیں ہوتی. مثلاً یہ 26,000 کا ہے تو 26 کا ہی ہے, یہ 25 کا ہے تو 25 کا ہی ہے, یہ 37 کا ہے تو 37 کا ہی ہے, یہ چیز اتنے کی ہے. اب ہو کیا رہا ہے, ہو اس میں یہ رہا ہے کہ اس کا یہ اسٹیکر کم کا لگا دیتے ہیں, وہاں وہ لگا دیتے ہیں, یا جن کی پروڈکٹ ہے وہ لگا دیتے ہیں. بہرحال لگاتا تو سسٹم ہی ہے نا, سسٹم جنریٹڈ بار کوڈ کے ساتھ پرائس ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا جی, بار کوڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ پرائس ہوتے ہیں, تو لگاتا تو اس کو سسٹم ہے. اب وہاں یہ 37,000 کا ہے, اس کی قیمت لگی ہوئی ہوگی فار ایگزامپل وہاں 26,000 یا 32,000. اب آپ نے یہ اٹھا لیا کہ یار یہ تو بڑا مناسب لگ رہا ہے, آپ اٹھا کے لے گئے. لیکن جب آپ لے کے گئے اور بل میں لگا ہوا آیا تو وہ جو اصل قیمت ہے وہی لگی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ قیمت کم ہوتی ہے زیادہ لے لیتے, نہیں, قیمت جو ہے وہی لے رہے ہیں, صرف وہاں جو قیمت لکھ کے لگائی ہے وہ کم لگا دی تاکہ آپ چیز اٹھا کر لے جائیں. پھر 36 چیزوں کو ٹیلی کر کے کون دیکھے گا. میں جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ کہ لوگ اچھے ہیں, نیت ٹھیک ہے, لیکن سسٹم جتنی تیزی سے بڑا ہے ان کے قابو نہیں آ رہا, قابل بندے نہیں مل رہے, اندر لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, بد اخلاقیاں کر رہے ہیں. یہ پوری طرح ابھی جو ہے نا وہ احتساب کا سسٹم اسے پوری طرح منظم نہیں کر پائے, لیکن ان کی نیت ہے, اچھے لوگ ان میں اور سچی بات تو یہ کہ شاید ابھی پوری طرح یہ سمجھ بھی نہیں پائے کہ کنٹرول اینڈ کمانڈ کیا ہوتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ نظر رکھی جاتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی دوسری جگہ کیئر فور ہے یا دوسرے ہیں جو ہمارے کمپیٹیٹیو ہے تو ان کے ہاں کسٹمر ہی کم ہے. انہوں نے کہا جی میں ایک اور ادارے میں تھا تو ہم تو دروازے سے لیتے تھے اور واپس دروازے تک چھوڑتے تھے, بلکہ شاپنگ بیگز اٹھا کے گاڑی میں رکھ دیتے تھے. انہوں نے کہا یہاں اتنا کسٹمر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں, امتیاز تو بھرا پڑا ہے, تو لیکن لوگوں کو اب شکایات ہے. انہوں نے کہا جی ہم شکایات دور کریں گے. اچھا میرا شکریہ ادا کیا, جتنے ساتھی تھے ان کا شکریہ ادا کیا. ان کا مفتی صاحب آپ کا شکریہ, اور آپ نے آواز اٹھائی. پھر انہوں نے یہ بھی کھڑے ہو کے انہوں نے کہا مفتی صاحب فرعون کوئی نہیں ہے, سریہ وریہ کوئی نہیں. میں نے کہا ہم مولوی لوگ ہیں, پھر ہم لوگ فرعون نمرود سے پیچھے کہاں رکتے ہیں, اور جب اتنی بد اخلاقی ہوگی یہ تو حد ہے نا. میں ان سے کہہ رہا ہوں یار میں حافظ ہوں, میں منزل پڑھتا ہوا آیا ہوں, میرا حلق خشک ہو رہا ہے, مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, اندر بیٹھ کے. انہوں نے کہا نہیں جی یہی بات ہوگی. تو یہ تو بد اخلاقی کی انتہا ہے. پھر آپ ایک دفعہ ایک بات کہہ رہے ہیں, دوسری دفعہ دوسری. وہ کہنے لگے مفتی صاحب اگر آپ والے معاملے میں نا وہ فون یوز ہوا تھا تھوڑی دیر اور وہ ڈبہ پھٹا ہوا. میں نے کہا یار یہ ڈبہ نہیں پھٹا ہے, 3 دفعہ وہ لے رہے ہیں دے رہے ہیں, تو یہ ڈبہ نہیں پھٹا, یہ کوئی اور مسئلہ ہے, یہ کچھ اور ہے. یہ تو الغرض یہ ساری کی ساری تفصیلات ہیں. اس میں بہت سارے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ یہ لیول نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہم بولے, اس کا فائدہ ہوا ہے. اور ان کی باتیں سن کر جس طرح وہ یہیں سے بیٹھ کے پیچھے رابطے کر رہے تھے, پھر بات کر رہے تھے, پھر جس طرح وہ ہمیں یقین دہانیاں کروا کے, خود انہوں نے یہاں تک کہا, بولا مفتی صاحب یہ میری ذمہ داری ہے, مجھ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, میں یہاں ہوں, ہماری پوری ٹیم ہے, ہم انشاءاللہ اس پورے سسٹم کو بہتر کریں گے. آپ کا ایک معاملہ جو ہے وہ بیہیویئر اور اخلاقیات سے متعلق تھا, میں آیا ہوں مارکیٹنگ ہیڈ کرتا ہوں. ایک معاملہ فائنانس سے متعلق تھا, میں فائنانس مینیجر کو لے کر آیا ہوں. اور اس برانچ مینیجر کا آنا اس لیے نہیں ہوا, جمعے کا دن ہے, ان کا نائب نہیں ہے, تو ہم جمعے کے بعد آپ کے کہنے پر آنند فرمائے. پونے 2 گھنٹے بیٹھے, بہت اچھی گپ شپ ہوئی اور بہت مزہ آیا. اچھا لگا کہ ہم نے شکایت پہنچائی, انہوں نے سنی, اس درد کو محسوس کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں میں بہتری لائیں گے. اب وہاں ہاٹ لائن ہوگی, وہاں QR کوڈ ہوگا, اور کسٹمر کیئر پہ آلریڈی اس وقت بھی شکایات نوٹ ہوتی ہیں. ڈبل پیمنٹ کے مسئلے میں عنقریب وہ سسٹم لائیں گے کہ آپ کو میل کر دیں گے یا میسج بھیج دیں گے, جس سے آپ بینک کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں گے کہ بھائی امتیاز کے پاس پیمنٹ نہیں گئی. اور اخلاقیات کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ ہم مزید بہتر کریں گے. یہ بات انہوں نے مانی کہ اوور بلنگ کی شکایتیں ہم اس کو درست کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو غلطیاں مجھ سے ہوئیں, جو میں نے سخت الفاظ کہے, مجھے معاف کر دیں, اور میں امتیاز اور ان کی انتظامیہ, ان میں جس کی میرے الفاظ سے دل آزاری ہوئی ہے, جو سریے والے الفاظ ہیں, اس کی میں معذرت کرتا ہوں. باقی جو میں نے حق پہ آواز اٹھائی وہ بالکل ٹھیک اٹھائی, اور اللہ نہ کرے آئندہ بھی کہیں کوئی اور
آواز ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے۔ مجھے ایک بہت بڑی شخصیت کو میں نے کہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ جو ہے نا وہ حزب اللہ کی، حسن نصر اللہ کی اور فلاں فلاں باتیں کرتے تھے تو وہ باتیں سچتی تھی، آج امتیاز پہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب جہاں ظلم ہے ہم بات کریں گے، ہماری پرسنالٹی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑی عزت دے، خوش رکھے۔ امتیاز سے معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا ہے، امید ہے انشاءاللہ وہ مزید بہتری لائیں گے۔ وہ جو اسٹینڈ فوڈ والا پنکھا تھا وہ بھی معاملہ خوش اسلوبی سے حل کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے کہ ہم اسی طرح مستقبل میں اچھائی، بھلائی، بہتری اور حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں۔ اور آپ تمام حضرات کا ایک دفعہ پھر واللہ العظیم خود مجھے بس وہ غصہ تھا کہ یار لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بس میں ایک جوش میں، پہلے تو مشورہ ہوا، مشورے میں منع کرتے رہے لیکن میں بات رکھتا رہا، پھر سب مان گئے، پھر جب شروع کیا تو بس میں لگا، لیکن اتنی امید نہیں تھی جس شدت سے آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، جس طرح پورے ملک بلکہ پوری دنیا سے سوشل میڈیا پر مجھے پیغامات آئے، میرے واٹس ایپ پہ پیغامات آئے، مجھے فون آئے، اور خاص طور پہ مولانا انس اعظم طارق صاحب مکہ مکرمہ سے انہوں نے ویڈیو بنا کر بھیجی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزا خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔